السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئینہ اور میں ہوں محمد طاہر۔ 30 جنوری کی یہ تاریخ کیلنڈر سے چند گھنٹوں کے بعد ہٹ جائے گی، مگر تاریخ سے یہ تاریخ مٹائے نہیں مٹے گی۔ آج 30 جنوری کو اڈیالہ جیل کے باہر انصاف کی ایک لاش پڑی ہے، جس سے اٹھنے والے تعفن کے بھبکے 8 فروری تک ہمارے قومی منظر کو اپنی لپیٹ میں رکھیں گے۔ تعفن کے یہ بھبکے جاتی امرا کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں اور اسلام آباد کی بہت ساری عمارتوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لیے رکھیں گے۔ تاریخ سوال پر سوال تشکیل دیتی رہے گی، مگر ہم سے جواب نہ بن پڑیں گے۔ 30 جنوری کی تاریخ کے اندر 3 زاویوں سے اہمیت رکھتی ہے ہمارے لیے۔ آج سے ٹھیک 1 سال پہلے 2023 کو اسی تاریخ میں پشاور کی ایک مسجد پر خودکش حملہ ہوا تھا۔ آج 30 جنوری کو ٹھیک 1 سال کے بعد انصاف کے سب سے بڑے عمل پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملہ بھی ایک دھماکے کی آواز پیدا کرتا ہے اور ہمارے دل و دماغ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ 30 جنوری کو پشاور میں جب ایک حملہ ہوا تھا تو 32 افراد شہید اور 147 افراد زخمی ہوئے تھے۔ آج انصاف کا جو خون ہوا ہے اس کی نوعیت بھی کم و بیش ایسی ہی ہے۔ 30 جنوری کی تاریخ 1922 کے سال میں بھی ایک اہمیت کی حامل تھی، کیونکہ 1922 میں اسی تاریخ کو ایک ورلڈ لا ڈے بھی منایا گیا تھا، عالمی یوم قانون۔ حیرت انگیز طور پر عالمی یوم قانون کے اسی دن انصاف پر پاکستان میں حملہ ہوا ہے۔ ایک ایسا فیصلہ ہوا ہے سائفر کیس کے حوالے سے کہ جس کی کوئی بنیاد نہ قانونی ہے، نہ اخلاقی اور نہ سیاسی، اور صرف و محض ایک تماشا بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آج تک یہ شاعری میں ایک پیرائے اظہاری تھا کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا میرے کریں قتل کا دعویٰ کس پر۔ لیکن آج یہ شعر انصاف کے خون کے ساتھ، مدعی اور منصف کی ملی بھگت کے ساتھ ایک تجسیم کی بن کر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اس نے ایک جسم کی تشکیل پا لی ہے اور اڈیالہ جیل میں جیسے یہ شعر ایک منڈلا رہا ہے آدمیوں اور سایوں کی شکل میں، اور ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اڈیالہ جیل میں کئی دنوں سے جاری سائفر کیس کی سماعت میں گزشتہ 2 روز میں تیزی سے ایک فیصلے کی طرف جانے کی ہمیں جستجو نظر آئی۔ سائفر کیس کے لیے قائم کی گئی خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنین ذوالقرنین نامعلوم وجوہات کے باعث انتہائی عجلت میں دکھائی دیے۔ وہ فائلیں جو کبھی کیچوے کی چال بھی نہیں چلتی، اسے خرگوش کے پاؤں لگا دیے گئے۔ گزشتہ 2 روز سے ہی جاننے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ایک فیصلہ ترتیب دے دیا گیا ہے اور سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے لیے سزائے موت یا عمر قید میں سے ایک سزا تجویز کی جا رہی ہے۔ یہ بات اتنی زیادہ لوگوں کے تذکرے میں آ گئی تھی اور یہ بات اتنی زیادہ پھیل گئی تھی کہ یوں لگتا ہے کہ اندیشہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو حقائق معلوم ہو چکے ہیں اس کی بنیاد پر اگلے چند دنوں میں یہ فیصلہ سنائی دینا کافی مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ اندازہ یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ 5 فروری کو سنایا جائے گا، یعنی انتخابات سے ٹھیک 2 روز قبل، جس میں یہ سزائیں سنائی جانی تھی۔ لیکن چونکہ اس فیصلے کی باز گشت عدالت میں سماعت کے دوران ہی پورے ملک میں سنائی دی جا رہی تھی، اس لیے یوں لگتا ہے کہ جیسے حکمت عملی میں ذرا تبدیلی ہوئی اور جلد سے جلد اس فیصلے کو سنائی دینا طے ہوا۔ اب جب کہ یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے اور عمر قید اور سزائے موت کے بجائے شاہ محمود قریشی کو اور عمران خان کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، تو آپ کے ذہن میں یہ فریم ورک بھی رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ میں انہی کیسز کے حوالے سے جب رجوع کیا گیا تھا عمران خان کے وکلا نے، اور یہ بات
وہاں ضمانت کے لیے زیر بحث آئی تھی، ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا، تو وہاں معزز جج حضرات نے یہ واضح کر دیا تھا کہ یہ ایسا مقدمہ ہے کہ اس میں نہ کوئی سزائے موت بنتی ہے اور نہ ہی عمر قید کی سزا، اور جس قانون کا اس میں حوالہ دیا گیا تھا، جو اس پر اپلائی ہوتا ہے، جس کا اس پر اطلاق ہوتا ہے، اس کی سزا 1 یا 2 سال بنتی ہے۔ چنانچہ سپریم کورٹ سے اس فریم ورک کے آنے کے بعد یہ انتہائی مشکل تھا کہ اس پر کوئی سزا سنائی دی جاتی، لیکن چونکہ یہ طے تھا کہ انتخابات سے پہلے عمران خان کو یہ سزا سنانی تھی جو کہیں پر طے ہوئی تھی، تو بالآخر اس کا ایک بہانہ بنا کر سزا سنا دی گئی۔ اگرچہ جو فیصلہ سنایا گیا اس میں جو کنڈکٹ اختیار کیا گیا اس پر تمام قانونی ماہرین حیران ہیں، وکلا حیران ہے۔ آج تک کسی بھی کرمنل پروسیڈنگ میں وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا گیا جو یہاں دیکھنے میں آیا، جج کا یہ رویہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا جو یہاں دیکھنے میں آیا، اور وکلا کا طرز عمل جو اس مقدمے میں سامنے آیا وہ اس سے پہلے کسی مقدمے میں سامنے نہیں آیا۔ یہاں پر عمران خان کا 342 کا جو بیان تھا وہ انہیں پوری طرح دینے نہیں دیا گیا، جو ایک ملزم کا حق ہوتا ہے۔ فیصلے سے پہلے 342 کا یہ بیان کہ کرمنل پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کیس میں ایک اور ملزم شاہ محمود قریشی تھے جنہیں ایکولی سزا سنائی گئی ہے، مگر شاہ محمود قریشی کا 342 کا بیان ہوا ہی نہیں۔ فیصلے کے وقت شاہ محمود قریشی چیختے رہ گئے، چلاتے رہ گئے کہ میرا 342 کا بیان ہی نہیں ہوا۔ ان کی صاحبزادی نے فیصلے کے بعد جیل کے باہر آ کر یہ بات سنائی اور اسے اس طرح بیان کیا کہ یہ ایک مضحک عمل تھا۔ اس دوران وہ زیر لب مسکراتی بھی رہی کہ سزا سنائے جانے کے باوجود یہ معاملہ اتنے بھونڈے انداز میں ہوا ہے کہ اس پر ہنسی آ رہی ہے۔ یہ ہنسی صرف شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی کو نہیں آ رہی، پاکستان کے تمام عوام اور ملک کے تمام فہمیدہ حلقے اس پر ہنسی رہے ہیں۔ یہ طنزیہ ہنسی جو اس نظام کو ہمیشہ امتحان میں رکھے گی اور اس نظام کے لیے ہمیشہ مشکلات پیدا کرے گی، یہ پھیلتی ہی چلی جائے گی اور یہ ہنسی لپیٹ میں لے لے گی اس پورے نظام کو۔ یہ ایک ایسا مقدمہ تھا کہ جس میں ملزمان کو ان کا جائز حق دفاع نہیں دیا گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ گزشتہ روز جو عمران خان کے وکلا تھے اور شاہ محمود قریشی کے جو وکیل تھے انہیں کورٹ کے اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا گیا، اور یک طرفہ طور پر جج صاحب نے وکلا دو دے دیے سرکاری وکیل کے طور پر، جنہوں نے ان 18 گواہان کی جرح کی جو اس مقدمے میں 24 گھنٹے کے اندر اندر پیش کیے گئے۔ کسی بھی عدالت کے لیے 14 گھنٹوں کی مسلسل سماعت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کیس میں ایک دن پہلے یعنی 29 جنوری کو 14 گھنٹے کی طویل اور تھکا دینے والی سماعت ہوئی، اور رات کو 12 بجے کے بعد جس طرح یہ اس فیصلے کی سماعت جاری رہی اس میں یہ ہیس پیس اور ریس دیکھ کر لگ رہا تھا کہ فیصلہ عنقریب سنائی دینا ہے، اور یہ فیصلہ سنانا چونکہ طے ہو چکا تھا، لہذا پورے پاکستان میں جو لوگ بھی اس سماعت کو دیکھ رہے تھے انہوں نے گزشتہ رات کو یہ بتا دیا تھا کہ فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے۔ اس متوقع فیصلے کی احساس اور احتمال کے ساتھ، جس میں یہ سزا کا تعین بھی تھا، لوگ یہ بتا رہے تھے کہ جج صاحب انتہائی عجلت اور سرعت میں دکھائی دیتے ہیں۔ یہ اس طرح بھی ہوا کہ وہ جو 18 گواہان اس میں پیش کیے گئے تھے ان سے جرح کا کوئی عمل عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے وکلا کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ جج نے جو 2 وکیل حوالے کر دیے اس معاملے میں ملزمان کو، ان کے ذریعے اس کی جرح ہوئی۔ عمران خان نے ان وکلا پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اس کے باوجود یہ کارروائی جاری رہی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ملزمان کا جو حق دفاع ہے، جو کرمنل پروسیجر کا ایک لازمی حصہ ہے، وہ یہاں پر پوری طرح بروئے کار ہی نہیں آیا۔ وکلا کو 2 دن پہلے ہی مقدمے سے دور کر دیا گیا، سماعت سے دور کر دیا گیا، اور جو وکلا پیش ہوئے وہ دراصل استغاثہ کے وکیل کی فرم کا حصہ تھے، یعنی استغاثہ کے وہ وکیل جو عمران خان کو سزا دلوانے پر تلے ہوئے تھے، ان کے ہی 2 جونیئر وکلا کو عمران خان کا وکیل بنا دیا گیا۔ ایسا تو کسی ہندی فلموں میں بھی نہیں ہوتا، ایسا تو کسی ڈرامے میں بھی نہیں ہوتا، مگر یہ یہاں پر دیکھنے میں آیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنا دی جائے گی۔ چنانچہ آج عدالت میں جب یہ سزا سنائی گئی
تو پاکستان میں کسی کو اس پر حیرت نہیں ہوئی۔ عمران خان نے جو ہے وہ اس پر صرف مسکراہٹ اپنی ظاہر کی۔ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں جو جیسچر ہوتے ہیں، انگریزی میں جو اظہار جذبات کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے جیسچر کا، وہ انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ وکیل نے جب سزائے موت کا مطالبہ کیا اس کیس میں، استغاثہ کے وکیل نے، تو عمران خان اس پر مسکرائے، یہاں تک کہ جب یہ پورا عمل ہو گیا تو اس کے بعد بھی عمران خان صرف مسکراتے ہی رہے۔ شاہ محمود قریشی نے اگرچہ غصے کا اظہار کیا لیکن کوئی بھی آدمی اس پر پریشان دکھائی نہیں دیا۔ حیرت انگیز طور پر پورے ملک میں نہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیں یہ سراسیمگی نظر آئی، مقامی سطح کی جو قیادت تھی وہ بھی اس کے لیے تیار تھی۔ تو وہ نظام جو اس کیس سے یا اس فیصلے سے کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ آج ناکام ہو گیا۔ یہ میں اس وجہ سے میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گا کہ وہ کس طرح ناکام ہوا، لیکن بعجلت عام اور بصورت تمام جو فیصلہ سنایا گیا اس کا یہ آخری منظر بھی آپ کے علم میں رہنا چاہیے کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ 55 سیکنڈ کے اندر سنا دیا، اور وہ بھی کھڑے کھڑے سنایا۔ انہوں نے عمران خان سے پوچھا کہ سائفر آپ کے پاس جو تھا وہ کہاں گیا؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں۔ تو انہوں نے اس کے بعد کوئی دوسرا لفظ کہے بغیر کہا کہ میں آپ کو اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال کی سزا سناتا ہوں، اور وہ وہاں سے ایسے گئے عدالت چھوڑ کر کہ اس کے لیے خود وکلا نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، ہم احتیاطاً جو ہے وہ اپنی طرف سے یہ الفاظ استعمال نہیں کر رہے، وکلا نے جو اس کیس کی سماعت کا احوال سنایا باہر، اور انہوں نے جو جج کے لیے الفاظ استعمال کیے وہ یہ کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ کیسا ہمارا نظام انصاف ہے کہ جس میں منصفین جو ہے وہ اپنے فیصلے کو سناتے ہوئے اتنا اعتماد بھی نہیں رکھتے کہ ملزمان کا سامنا کر سکیں۔ اگر جرم ہے، اگر ملزمان کوئی جرم کے مرتکب ہوئے تو سامنا ملزمان نہیں کرتے۔ یہ کیسا ہمارا نظام انصاف ہے کہ جس میں جج ملزمان کا سامنا نہیں کر پا رہے، جس میں جج اپنی ہی عدالت کا سامنا نہیں کر پا رہے، جس میں جج اپنی ہی محفوظ بنائی ہوئی جیل کے اندر قائم عدالت کے اندر بھی اپنی کرسی پر اطمینان سے بیٹھنے سے قاصر ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائے جانے کی اتنی جلدی کیوں تھی؟ اس کا جواب سب کو ہی معلوم ہے۔ 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور جو لاڈلے اور سلیکٹڈ ہے، یعنی سپر سلیکٹڈ آپ کہہ سکتے ہیں اور سپر لاڈلا کہہ سکتے ہیں، نواز شریف صاحب اور وہ لوگ جنہیں اس پورے بندوبست میں اتحادی حکومت کا حصہ بنایا جانا ہے، وہ سب مصر تھے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو سزا سنائی جائے۔ اور یہ بات بتانے والے بتاتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب لندن سے پاکستان آئے تھے تو یہ سب ایجنڈے کا حصہ تھا اور پہلے سے ہی سب کچھ طے شدہ تھا۔ چنانچہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی، مگر اس سزا کو سنائے جانے کا جو مقصد ان کے ذہنوں میں تھا اور ان کی زبانوں پر تھا اور ان کی محفلوں میں تھا، اور جو وہ وقت سے پہلے بتا بھی رہے تھے، وہ یہ کہ اس کے بعد ووٹر مایوس ہو جائے گا اور عمران خان بھی مایوس ہو جائے گا۔ لیکن نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ آج جب یہ سزا سنائی گئی تو عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنان کے لیے، اپنی جماعت کے لیے اور عوام کے لیے ایک پیغام تھا جو سب نے باہر نکل کر سنایا۔ یہ پیغام شاہ محمود قریشی کی صاحبزادے نے بھی سنایا اور عمران خان کی بہن محترمہ علیمہ خان نے بھی سنایا۔ یہی پیغام وکلا نے بھی دیا، اور یہی پیغام پی ٹی آئی کے موجودہ چیئرمین بیرسٹر گوہر خان نے بھی دیا کہ عمران خان کی سزا ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتی۔ عمران خان کے وکیل نے تو یہ تک کہا کہ 55 سیکنڈ کا یہ فیصلہ اور 10 سال کی یہ سزا 10 منٹ کے اندر اندر اعلیٰ عدالتوں سے اڑ جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی رد عمل دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کو بھی اس پر کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب لوگ اس پر اپنا رد عمل اور احتجاج 8 فروری کو دیں گے، یعنی 8 فروری کے دن انتخابات میں پولنگ کا حصہ بن کر اور ووٹ دے کر وہ اپنے احتجاج اور رد عمل کا اظہار کریں گے۔ یہ انتہائی سنجیدہ اور فہمیدہ رد عمل ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سیکھنے کی صلاحیت باقی تمام جماعتوں میں سب سے زیادہ ہے، اور حکمت عملی بنانے کی صلاحیت بھی۔
عمران خان نے یہ طے کیا تھا کہ انتخابات سے ہمیں کسی صورت بھی باہر نہیں نکلنا ہے، چنانچہ ان انتخابات کو جو افواہوں میں رہے، جو مختلف قسم کی پروپیگنڈے کے شکار رہے اور جس میں لیت و لال سے کام لیا جاتا رہا اور جس میں تاخیر کی گئی، اس میں پی ٹی آئی کا راستہ ہر طرح سے روکا گیا۔ الیکشن کمیشن ایک طرح سے مختلف سیاسی جماعتوں کا شراکت دار بن کر عمران خان کا راستہ روکنے کے لیے اور تحریک انصاف کے لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے بروئے کار آتا رہا۔ اعلیٰ عدالتوں سے ایسے فیصلے ہوئے کہ جس کے نتیجے میں تحریک انصاف کے لوگوں کے اعصاب پگھل جائیں اور وہ انتخابی عمل سے دور ہو جائیں۔ ان سارے معاملات کا RO کی طرف سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے سے لے کر امیدواروں کی گرفتاری تک جو بھی عمل ہوا ہے، جہاں جہاں جتنی بھی بے قاعدگیاں ہوئی ہے اور قانون بہیمت کے ساتھ سامنے آیا ہے، اس کا ایک ہی مقصد تھا، اور وہ یہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ مایوس ہو کر انتخابی عمل سے دستکش ہو جائیں۔ لیکن عمران خان نے اس کھیل کو بھانپتے ہوئے اور اس سازش کو سمجھتے ہوئے پہلے دن سے یہ پیغام دیا کہ ہمارا واحد ہدف یہ ہے کہ ہمیں انتخابی عمل میں اتنی سرگرمی سے شرکت کرنی ہے کہ دھاندلی کا جو مارجن ہے وہ بھی اس کے سامنے پھیکا پڑ جائے۔ چنانچہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی یہ ہے کہ انتخابی عمل میں زیادہ سے زیادہ لوگ شریک ہوں، کیونکہ جتنے زیادہ فیصدی ووٹ ڈالے جائیں گے اتنا زیادہ پی ٹی آئی کے لیے جیتنے کا امکان بڑھ جائے گا، اور جتنی ووٹوں کی کاسٹنگ کم ہوگی یہ کھیل بآسانی جو کھیلنے والے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ڈھلے گا اور وہ بآسانی اپنی مرضی کے نتائج مرتب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا پی ٹی آئی نے اس پورے عمل میں کہیں پر بھی مایوس ہونے کے بجائے، کہیں پر بھی ناکامی کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب پھٹکنے کے بجائے اس بات کو ترجیح دی کہ وہ صرف اور صرف 8 فروری کے انتخابات پر اپنی نظریں مرکوز رکھیں گے اور 8 فروری کے انتخابات میں ووٹ ڈال کر ہی وہ اپنا رد عمل دیں گے۔ آج سزا سنانے کا جو مقصد تھا، کیونکہ یہ سزا تو باقی رہ نہیں سکتی، قانونی طور پر اس میں بے پناہ سقم ہے، اس میں بہت سارے جو ہے وہ پروسیکیوشن کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوئے، اس میں جج کا جو تعصب ہے وہ بالکل سامنے ہے، اس میں انصاف کے تقاضے جو پورے نہیں ہوئے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے، اور اس کی غلطیاں اتنی زیادہ بے نقاب اور برہنہ ہے کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، اور اس کو ایک مرے ہوئے چوہے کی طرح، یعنی اس فیصلے کو ایک مرے ہوئے چوہے کی طرح جس طرح ہم کمرے سے باہر پھینکتے ہیں ویسے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ اور اس فیصلے کی اتنی بھی وقت نہیں ہوگی کہ یہ فیصلہ جس کاغذ پر لکھا ہوگا اس کاغذ کی جو قیمت ہے اس فیصلے کی اتنی بھی قیمت نہیں ہوگی، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس فیصلے کے ذریعے جو سب سے بڑا مقصد حاصل کیا جانا تھا وہ مایوسی کا تھا، یعنی عمران خان کو مایوس کر دیا جائے اور ان کے ووٹرز کو مایوس کر دیا جائے، مگر یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ ہمارے جو بڑے دماغ ہیں اور جو اس نظام کا بندوبست کیے ہوئے ہیں اور جو مستقبل کے فیصلے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جسم کے کس حصے سے سوچتے ہیں؟ انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں رد عمل پیدا کرتی ہیں، اور شدید رد عمل کی صورت میں عمران خان ناقابل شکست ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر عمران خان کو پگھلانا، ان کے اعصاب کو چٹکانا اور انہیں مایوس کرنا کوئی مقصد ہے تو یہ مقصد اس طرح کی حرکتوں سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ سمجھ بھی ان نادانوں میں نہیں ہے اور ان فیصلہ سازوں میں نہیں ہے اور ان طاقتور لوگوں میں نہیں ہے اور ان سیاستدانوں میں نہیں ہے تو یہ ملک ان کے ہاتھوں میں دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ جو اتنی سادہ بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے وہ ریاستی امور کی پیچیدگیوں میں کس طرح بروئے کار آتے ہوں گے، اور وہ ہمارے قومی فیصلے کرتے ہوئے کس ذہن کے ساتھ کیا کچھ نتائج پیدا کرتے ہوں گے۔ یہ بات انتہائی سنگین سوال کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ لوگ اتنا بھی اندازہ نہیں لگا پا رہے کہ جو فیصلے بھی انہوں نے کیے ہیں اب تک، اور گزشتہ 7 مہینوں سے وہ جو مسلسل فیصلے کر رہے ہیں، ان سب کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے حامی بھی نہیں تھے وہ عمران خان کے حامی ہو گئے، وہ لوگ جو عمران خان سے ہمدردی بھی نہیں رکھتے تھے وہ عمران خان سے ہمدردی کرنے لگے، وہ عناصر صحافت کے جو عمران خان کے شدید مخالف تھے وہ اب نیوٹرل ہونے لگے ہیں، اور وہ عناصر
جو نواز شریف کے شدید ترین حامی تھے وہ نواز شریف کی حمایت کرتے ہوئے اب ہچکچانے لگے ہیں۔ تو یہ سارا جو عمل ہے یہ مشکلات پیدا کر رہا ہے اور یہ آپ کے ہی اپنے مقصد سے آپ کو دور کر رہا ہے۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات اگر پالیسی سازوں کی سمجھ میں نہیں آتی تو ہمیں اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ملک کن ہاتھوں میں ہے اور ملک کے فیصلے کن ذہنوں سے سوچے جاتے ہیں۔ آج کے لیے یہی کچھ۔ محمد طاہر کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔